الشرائط السجن. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب لا يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ بے شک غصہ، غیر معمولی اشتعال انگیزی، یہ ایمان کو، اخلاق کو، اطوار کو اس طرح خراب اور فاسد کر دیتا ہے کہ جس طرح علوا درخت شہد کی مٹھاس کو ختم کر دیتا ہے اور خراب کر دیتا ہے. شہد ایک میٹھی چیز ہے، لیکن اس کے اندر اگر آپ علوا شامل کر دو گے تو اس کی مٹھاس کو ختم کر دیں گے. اسی طرح اگر ایک فرد انفرادی طور پر، اگر اجتماعی طور پر ہمارے اندر اشتعال انگیزی ہوگی تو اس کی وجہ سے ہمیں دنیا کے اندر بھی نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا. آخرت کا نقصان تو بالکل واضح ہے، اور اسی طرح دنیا کا نقصان، ایک نقصان تو یہ ہے کہ ہم فشار کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے، بلڈ فشار کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے، شوگر کے امراض میں مبتلا ہو جائیں گے، اور ہمارے فیصلے کمزور پڑ جائیں گے. جن قوموں کے اندر غیر معمولی اشتعال انگیزی ہوگی، قوت برداشت نہیں ہوگا، تحمل مزاجی نہیں ہوگی، تو ان کے فیصلے بہت کمزور ہوں گے اور ان کے فیصلے دیرپا نہیں ہوں گے. پھر ہر طرف سے لوگ ان کے فیصلوں کے اندر مداخلت کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے غیر معمولی اشتعال انگیزی اختیار کی ہے. ایسے قوموں کے اخلاق نہیں ہوا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے اندر وحدت ایمانی نہیں ہوا کرتی ہے، ایسے لوگوں کے اندر غیرت ایمانی نہیں ہوا کرتی ہے، جن کے اندر غصہ انتہائی زیادہ ہو. آج دوستو ہماری یہ کوشش ہے اور ہمارا یہ نظریہ بن چکا ہے کہ اگر قومی ترقی چاہتے ہو تو لسانیت میں ہے، ملکی ترقی چاہتے ہو، اگر تہذیب اور تمدن اچھا چاہتے ہو تو وحدت لسانت اور قومیت کے اندر ہے. لیکن دوستو بزرگوں، یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ایک زبان سے کام نہیں چلے گا کہ نحن العرب، ہم عربی ہے، ہم افغانی ہے، ہم پاکستانی ہے، ہم ترکی ہے. ایک زبان سے کام نہیں چلتا، ایک قوم ہونے سے کام نہیں چلتا، ایک تہذیب اور ثقافت اور تمدن اختیار کرنے سے کام نہیں چلتا ہے. سامراج اور طاغوتی طاقتوں، انسانیت دشمن طاقتوں کو اگر شکست دینی ہے تو اس کا صرف اور صرف ایک علاج ہے، وہ وحدت ایمانی ہے، غیرت ایمانی ہے. دل کو اگر ایک کرنا ہو، اس ملک سے اگر عصبیت، لسانیت، قومیت، وطن پرستی اگر اس کا شیرازہ بکھرنا ہے تو یاد رکھو یہ صرف اور صرف وحدت ایمانی میں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ نے اس پر وحی نازل کی، تو اس وقت جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب یہ نعرہ بلند کیا تو اس وقت عرب سردار آئے اور کہا کہ جناب من، ہماری زبان ایک ہے، ہماری قوم ایک ہے، ہم آپ کو سردار بنائیں گے، ہم آپ کو بادشاہ بنائیں گے. اگر شادی کرنی ہے کسی خوبصورت دوشیزہ سے تو آپ کے نام کر دیں گے. لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس جال میں نہیں پھنسے. انہوں نے عصبیت، لسانیت، قومیت، وطنیت اس کی پرواہ نہیں کی اور فرمایا مجھے اگر
سچائی ہے، ایسے لوگ چاہیے، ایسا قافلہ چاہیے، ایسے افراد چاہیے، ایسے اجتماعی زندگی چاہیے کہ جس کے اندر وحدت ایمانی ہو۔ اگر اس وقت محرم کے اندر ہر طرف یہ باتیں شروع ہوگی، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک مذہب والے، ایک فرقے والے دوسرے فرقے کے خلاف بولتے ہیں، ان کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ معرکہ کھڑا کر دیتے ہیں اور جلسے جلوس کی شکل ایک دوسرے کو اپنا زور دکھا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، اس سے ہماری وحدت، اس سے ہمارا اتحاد اور اتفاق ختم ہو جائے گا، سامراج خوش ہو جائے گا، طاغوتی قوتیں خوش ہو جائے گی، جاگیردارانہ نظام قائم کرنے والے وہ خوش ہو جائیں گے۔ وہ مسلمانوں سے میں گزارش کرتا ہوں، بلکہ تمام انسانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یاد رکھو، اپنے اندر وحدت پیدا کرو۔ اگر تم اس وحدت کو نہیں چاہو گے تو یاد رکھو، انسانیت دشمن قوتیں تمہیں نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ ہمیں اس محرم کے مہینے میں یہی پیغام ملتا ہے، شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا پیغام یہی ہے، اگر کہ اپنے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔